محترم ناظرین، انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ انسانی جان کی حرمت کیا ہے؟ اور شریعت مطہرہ میں انسانی جان کو اللہ رب العالمین نے اس کو کیا قدر و منزلت سے نوازا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع قتل کے حوالے سے ہے۔ محترم ناظرین، انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ انسانی جان کی حرمت کیا ہے؟ اور شریعت مطہرہ میں انسانی جان کو اللہ رب العالمین نے اس کو کیا قدر و منزلت سے نوازا ہے؟ ہماری شریعت اپنے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتی ہے، ہماری شریعت اپنے اندر ایسی جو کریکٹرسٹک اور سیلینٹ فیچرز رکھتی ہے کہ اس میں نہ صرف انسانی جان کی حرمت ہے بلکہ ہماری شریعت انسان کے مال کی حرمت کی بھی یقین دہانی کراتی ہے۔ جان کی حرمت، مال کی حرمت، عزت کی حرمت، دین کی حرمت اور عقل کی حرمت، یہ 5 محترم ناظرین باتیں ہیں کہ جس کی حرمت کا یقین دہانی کرانا ہماری شریعت نے یقین دہانی کرائی ہے۔ ہمارا موضوع جان کے حوالے سے ہے۔ شریعت مطہرہ میں انسانی جان کی کیا قیمت ہے؟ ہمارے دین اسلام میں انسانی جان کی کیا قدر و منزلت ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس شخص نے کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے او فساد فی الارض یا زمین میں فساد کرتے ہوئے قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اس نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا۔ ومن احیاھا، اور جس نے کسی ایک انسان کو جلا بخشی، اس کی زندگی کا اہتمام کیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے ساری انسانیت کو جلا بخشی، ان کو احیا کیا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیے ہماری شریعت کتنی احسن شریعت ہے، کتنی بہترین شریعت ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انسانی جان کا یہ تقدس بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت مطہرہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، حدیث مصطفیٰ میں جو آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اس کی عزت حرام ہے۔ کوئی مسلمان نہ کسی کا خون لے سکتا ہے، نہ کسی کا مال لوٹ سکتا ہے، نہ کسی کی عزت کی پامالی کر سکتا ہے۔ شریعت نے یہ چیزیں حرام قرار دے دی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا سورہ نساء کے اندر، فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پہ ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ گویا جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ محترم ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی پیاری تعلیمات کی روشنی میں بھی ہمیں یہ بات سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں، ما اعظمک، اے کعبۃ اللہ تو کتنی عظمت والا ہے، ما اعظم حرمتک، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، واللہ، اللہ کی قسم، ایک مومن کی جان کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ محترم ناظرین،
یہ وہ کعبۃ اللہ ہے جس کے لیے ہم لاکھوں خرچ کر اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک مومن کی جان کی قیمت اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر اب دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ مُؤْمِنٍ، ساری دنیا تباہ ہوتی ہے، تباہ ہو جائے، زائل ہوتی ہے، ہو جائے، وہ ایک طرف اس کا نقصان ایک طرف، اہون علی اللہ من قتل نفس مومن، لیکن ایک مومن چلا جائے اللہ رب العالمین کے ہاں پوری دنیا سے زیادہ اس کی قدر و منزلت ہے۔ یہ ایک مومن کی قدر و منزلت ہے، ایک مسلمان کی قدر و منزلت ہے۔ اور ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، ہم اس کے بطن سے واقف نہیں ہیں، وہ مسلمان ہے۔ جو کہتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ باقی اس کے ظاہر جو اعمال ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں۔ میرے محترم ناظرین، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ فرقان کی 68 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ وہ لوگ یعنی عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے سوائے حق کے۔ اب دیکھیے کسی جان کو قتل نہیں کرتے، یہ مومن کی خاصیت ہے۔ مومن کسی کی جان نہیں لیتا، مومن کسی کی جان کے در پہ نہیں ہوتا۔ اب حدیث میں آتا ہے لا یحل دم امرئ مسلم الا من احدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے 3 وجوہات کے۔ وہ کیا ہیں؟ الثیب الزانی، وہ شخص جو شادی شدہ ہے، مومن مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ اڈلٹری کرتا ہے، زناکاری بدکاری کرتا ہے یا کرتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے اس کی سزا قتل ہے، یعنی رجم ہے۔ اور پھر دوسرا شخص جو قتل ہو سکتا ہے وہ ہے قاتل، مرڈرر، جو کسی کا قتل کرتا ہے، وہ شخص ہے۔ اور تیسرا وہ شخص مرتد شخص ہے جو دین چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم ناظرین، یہ سزائیں دے گا کون؟ یہ سزائیں نافذ کرے گی ریاستی ادارے، اور جو ریاست کے ذمہ دار ادارے ہیں، کورٹ موجود ہے، پولیس موجود ہے، اور وہاں پہ پروسیکیوٹر موجود ہیں جو اس کیس کو ثابت کریں گے۔ میرے محترم ناظرین، شریعت اسلامیہ کسی کو ذاتی طور پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ اس سے بدامنی پھیلے گی اور اس سے لاقانونیت پھیلے گی، انتشار پھیلے گا، اور لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ ہر شخص کسی پر کوئی گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دے، کوئی کافر کا فتویٰ لگا دے۔ نہ میرے بھائیوں، شریعت مطہرہ ہر کسی کے جذبات کی قدر کرتی ہے۔ جب شریعت نے اور ہمارے قانون پاکستان کے قانون میں ادارے موجود ہیں، ادارے قانون کے تحت چلتے ہیں، جرم ثابت ہو ادارے اس کو سزا دیں۔ انفرادی طور پر ہماری ریاست، ہمارا قانون، ہماری شریعت اس کے مطابق خود ہتھیار اٹھا کر اور اس طرح کا جو جرم ثابت ہو بھی نہ، اس کے مطابق ایسا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ وہ بندہ خود مجرم ہوتا ہے قانون کے نزدیک۔ میرے محترم ناظرین، اس چیز کو سمجھیے، انسانی جان کی قدر کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حرمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔